اوپر سے آرڈر ہیں کہ عمران خان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. اگر آپ کو گرفتار کیا جانا ہو تو آپ کو عدالت تک جانے کا موقع ہی کیوں دیا جائے؟ جب ان کی پیشی ہوتی ہے وہ ایک رات پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. یہ خصوصی ضمانتیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ دے رہا ہے. تحریک انصاف نے سارے یکجہتی کے لیے ایک کال دی ہے ملک بھر میں. ملک میں احتجاج سے تو کبھی کچھ نہیں ہوا ہے. عدالت ان کی سہولت کاری کرنا چاہتی ہے, وہ عدالت کی سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں. احتجاج تو پی ڈی ایم کو کرنا چاہیے جس کے کہنے پہ فل کورٹ نہیں بن رہا. تو عمر عطا بندیال اور عارف علوی کی موجودگی میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب وہ بند گلی میں پھنس چکے ہیں. اچھا تو مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل اور ورنی کے ساتھ. آج لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ریلیف مل گیا ہے. 7 کیسز میں جو ہے وہ حفاظتی ضمانت اور 2 کیسز میں عبوری ضمانت مل گئی ہے. مگر تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اوپر سے آرڈر ہیں کہ عمران خان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. اسی حوالے سے آج ہم مزمل صاحب سے بات کریں گے اور اندر کی اپڈیٹس جانیں گے, اور خاص طور پہ کل جو کیس کی سماعت جو ہوگی اس حوالے سے ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی جانیں گے. السلام علیکم مزمل صاحب. السلام علیکم صوبیہ, کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. اچھا مزمل صاحب یہ بتائیں کہ آج یہ جو عمران خان کو دوبارہ ریلیف مل گیا ہے, ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے, اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ اوپر سے آرڈرز ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ جلد از جلد گرفتار کیا جائے. یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں, عمران خان کی جب بھی عدالت میں پیشی ہوتی ہے وہ ایک ہائپ بنا لیتے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے. بھئی اگر آپ کو گرفتار کیا جانا ہو تو آپ کو عدالت تک جانے کا موقع ہی کیوں دیا جائے؟ جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو عدالت تک جانے دیا گیا ہے. وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج نے کہا بھی ہے کہ اگر حکومت نے گرفتار کرنا ہو تو وہ میاں والی پرچہ درج کر کے گرفتار کر لے گی. تو عمران خان کی گرفتاری اگر حکومت نے کرنی ہے تو اس کی راہ میں یہ ضمانتیں تو حائل نہیں ہے. پھر امین گنڈاپور کو بھی جب گرفتار کرنا تھا, یا حسان نیازی کو کرنا تھا, یا فواد چودھری کو کرنا تھا, تو تب کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی. تو میرے خیال میں ابھی حکومت کے پلان میں عمران خان کی گرفتاری نہیں ہے. لیکن عمران خان جو ہے وہ اپنی پیشی کو بہت کامیابی سے ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا جب ان کی پیشی ہوتی ہے وہ ایک رات پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. ویسے ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا, لیکن جو ہی پیشی کا معاملہ آتا ہے, عدالت جانے کا معاملہ آتا ہے, تو جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ایک پاک فوج پہ سیدھا سیدھا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب کل رات سے بھی جب عمران خان نے پیش ہونا تھا تو ایک ماحول بنا دیا گیا کہ جیسے عمران خان کو آج قتل کر دیا جائے گا, اور وہ جو ہی عدالت پہنچیں گے آگے شوٹر کھڑے ہوں گے اور انہیں مار دیا جائے گا. ڈیتھ ٹریپ ہے, یہ ہے. اور ایک ماحول بنا لیتے ہیں وہ یوٹیوبرز کی مدد سے سوشل میڈیا پہ. پھر آج تو اس حد تک وہ گئے ہیں کہ انہوں نے آرمی چیف پر بھی الزام لگانے شروع کر دیے کہ جی آرمی چیف عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں. اس سارے کا عمران خان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سارے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ججز ہیں وہ اتنے دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ وہ عدالتی کارروائی کو آگے بڑھانے کی بجائے جان چھڑانے کی طرف چلے جاتے ہیں. مثلا پھر ضمانت پر بات نہیں کرتے, بس تاریخ دینے پر بات شروع ہو جاتی ہے. ضمانت کی توسیع پر, ضمانت کی لوٹ سیل پر وہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کرتے ہیں اور ایک ماحول بناتے ہیں جیسے وہ عدالت میں آئے ہیں تو ابھی ان کو گولی لگ جائے گی, تاکہ جج جو ہے وہ فوری طور پر دباؤ میں آ کر ان کو ضمانت بھی دے دے اور لوٹ سیل لگا دے. اور یہ اب ایک مسلسل ہی انہوں نے عمل بنا لیا ہے. کوئی 10ویں 11ویں بار انہوں نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے. کبھی حساس ادارے کے ایک افسر کو ڈرٹی ہیری کہہ کے کہتے ہیں وہ مجھے مروا رہا ہے, پھر اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں آرمی چیف پہ لگا دو, پھر فوج پہ لگا دو. ایک ماحول بناتے ہیں وہ عدالت میں آنے سے پہلے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. فلاں عدالت میں تو اس لیے نہیں آنا کہ فلاں عدالت میں مر جاؤں گا, فلاں عدالت میں یہ ہو جائے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی تو سیاستدان عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں. یہ انوکھا لاڈلا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ یہ عدالتوں میں پیش ہونے کو ایشو بنا رہا ہے. عدالتوں میں پیش ہونا قانون کے تحت آپ کا فرض ہے, آپ کو احسان تھوڑی کر رہے ہیں. آپ صبح کہتے ہیں میں تو عدلیہ کے احترام میں عدالت کا پیش ہو رہا ہوں, آپ عدلیہ کے احترام میں پیش نہیں ہو رہے. آپ نہ جائیں, وہ ضمانت منسوخ ہو جائے گی. آپ کو ضمانت چاہیے تو آپ عدالت جا رہی ہیں نا. اگر آپ کو ضمانت نہیں چاہیے آپ عدالت نہ جائیں.
عدالت نے کوئی آپ کو زبردستی بلایا ہے کہ آپ ضرور اس کے پاس پیش ہوں؟ تو آپ ضمانت لینا چاہتے ہیں، آپ عدالت جاتے ہیں، ضمانت آپ، اور یہ خصوصی ضمانتیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ دے رہا ہے، ٹرائل کورٹ کی بجائے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، چیف جسٹس صاحب ان کا انتظار کرتے ہیں، گھنٹوں ان کا انتظار کیا جاتا ہے، ایک دن نہیں آتے ہیں، اگلے دن کی پیشی کی جاتی ہے۔ سوال ٹھیک ہے کہ اللہ دیتا ہے، اور مراجعین کے لیے یہ سلوک ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے عمران خان کے ساتھ کر رہی ہیں۔ خیر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تو پھر تھوڑی لحاظ میں کر رہے ہیں کہ عزت رہ جائے، لاہور ہائی کورٹ نے تو اور ہی لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ان اپنی پیشیوں کو فوج کے خلاف نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور فوج پہ اور بلکہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کل ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کا کیس سماعت کے لیے بھی مقرر ہو گیا ہے، اور یہ تحریک انصاف نے اظہار یکجہتی کے لیے ایک کال دی ہے ملک بھر میں چیف جسٹس کے ساتھ، تو کیا تحریک انصاف کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں جی، کوئی کال سے تو فائدہ نہیں پہنچے گا، اس ملک میں احتجاج سے تو کبھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ تو عمران خان نے 129 دن دھرنا دے کر بھی دیکھ لیا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ جو کرنا ہے چیف جسٹس نے کرنا ہے، وہ اگر چیف جسٹس کو کوئی جواز دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے باہر کوئی احتجاج کریں گے تاکہ آپ کو کوئی آرڈر پاس کرنے میں آسانی رہے، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی سہولت کاری، عدالت ان کی سہولت کاری کرنا چاہتی ہے، وہ عدالت کی سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں، اور ایک فکس میچ آپس میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ ورنہ اس احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ جب کورٹ کیس سن رہا ہے تو پھر احتجاج کس بات کا؟ احتجاج تو تب ہو جب عدالت کیس سن نہ رہا ہو۔ عدالت تو احتجاج تو پی ڈی ایم کو کرنا چاہیے جس کے کہنے پہ فل کورٹ نہیں بن رہا۔ عمران خان کی تو مرضی کا بینچ ان کا کیس سن رہا ہے، وہ کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا تو احتجاج بنتا ہے کہ وہ فل کورٹ کہہ رہی ہے، اسے اس بینچ پہ اعتراض ہے، اسے ہم خیال ججز پہ اعتراض ہے، ان ججز نے ان کے خلاف 70 فیصلے سنا دیے ہیں، وہ چاہتے ہیں اب کسی اور کو موقع دیا جائے، وہ احتجاج کریں تو بنتا بھی ہے۔ عمران خان کا کیا احتجاج بنتا ہے؟ مرضی کے جج، مرضی کی عدالت، مرضی کا کیس سنا جا رہا ہے، احتجاج کس بات کا؟ احتجاج تو دوسرے فریق کو کرنا چاہیے۔ یہ تو سہولت کاری کر رہے ہیں وہ، کہ اگر عدالت نے سمجھ لیا ہے ان کے خلاف۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ 60 سے 65 دن کی گنجائش نکال لے تو سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت کل 60 سے 65 دن کی گزارش کرتی ہے، درخواست کرتی ہے عدالت سے، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا جواب آئے گا آگے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لڑائی 54 دن کی تھی۔ عمران خان کہہ رہے تھے 14 مئی کو توڑ دیں، تو الیکشن 14 اگست کو ہونے تھے۔ حکومت 8 اکتوبر کو کہہ رہی ہے 54 دن کی لڑائی ہے ساری۔ وہ تو عمران خان ضد کیے بیٹھے ہیں نا کہ انہوں نے عمر عطاب بندیال کے ہوتے ہوئے الیکشن کرانے ہیں۔ وہ تو عمر عطاب بندیال اور عارف علوی کی موجودگی میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی پٹیشن کر کے فوری طور پہ سہولت کاری حاصل کر سکے، نتائج کو انٹروین کیا جا سکے۔ ورنہ 8 اکتوبر پہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران خان کو ایک ہی اعتراض ہے کہ ان کا چیف جسٹس نہیں ہوگا 8 اکتوبر کو، ان کا صدر نہیں ہوگا، لہذا ان کے ہاتھ پاؤں بند جائیں گے۔ اس لیے اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عدالت جو ہے وہ گنجائش دینے کے موڈ میں ہوگی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمر عطاب بندیال صاحب، میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، وہ بند گلی میں پھنس چکے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر وہ کہیں کہ جی 14 مئی کو نہ کرائیں تو ان کے آرڈر کی تجلیل ہو گئی، وہ کہیں 14 مئی کو کرائیں تو ان کا آرڈر عمل ہی نہیں ہو سکتا، تو کیا کریں؟ وہ ایک جج کے طور پہ ان کے پلے کیا رہ گیا ہے کہ ان کے آرڈر پہ تو عمل نہیں ہوا ہے، اب وہ کیا کریں؟ آرڈر بدل دیں تو لوگ کہیں گے جج میں جان ہی نہیں تھی، جج اپنا آرڈر پہ عمل ہی نہیں کرا سکا۔ عمل کرانے کی طرف جائے گا تو مزید محاذرائی بڑھ جائے گی، اور جو چیزیں ہیں وہ مزید ڈیڈ لاک کی طرف چلی جائیں گی۔ لہذا عمر عطاب بندیال صاحب کے پاس اب نہ کوئی حملہ کرنے کی گنجائش ہے، نہ سرنڈر کرنے کی گنجائش ہے۔ وزیر اعظم کو توہین عدالت میں بھیج دیں، وزیر اعظم نے تو پیسے نہیں روکے ہیں، پارلیمان نے روکے ہیں۔ پارلیمان کو کہیں گے کہ میں ساری پارلیمان کو توہین عدالت لگاتا ہوں، اور جن لوگوں نے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے یا جنہوں نے پیسے نہ دینے پہ ووٹ ڈالا ہے، ساروں کو نااہل کر دوں گا۔ تو کیا آپشن ہیں عمر عطاب بندیال کے پاس؟ وہ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک کو کہیں گے اور پیسے جمع کرا دو، اس کی آئین میں کیا گنجائش ہے؟ لہذا آج عمر عطاب بندیال صاحب ایک بہت بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں سے نکلنے کا انہوں نے پہلے راستہ ڈھونڈا تھا کہ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور سیکرٹری فنانس کو آرڈر کیا، حکومت کو بیچ میں سے نکال دیا۔ انہوں نے نہ وزیر خزانہ نہ وزیر اعظم کسی کو آرڈر نہیں کیا، اور کہا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وزارت خزانہ کو دے اور وزارت خزانہ جو ہے الیکشن کمیشن کو دے دے۔
لیکن پیسے تو پارلیمان کی مرضی کے بغیر نہیں خرچ ہو سکتے. اسٹیٹ بینک براہ راست کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا اب وہ قانونی اور آئینی طور پہ پھنس گئے ہیں. اپنے آرڈر پہ عمل کرانے کے لیے جتنا آگے جائیں گے اتنا بند گلی میں آگے جائیں گے. کیا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے؟ اس نے تو پیسے روکے نہیں ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس کی کل انہوں نے جو سماعت مقرر کی ہے ان کے لیے بہت مشکل دن ہوگا. وہ تحریک انصاف کی امیدوں پر پورا اتریں گے تو قانون اور آئین کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتے, اور اگر قانون اور آئین کی امیدوں پر پورا اتریں گے تو تحریک انصاف کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتے. اچھا مزمل صاحب, آج ایک اور بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. پارلیمنٹ نے جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی نقوی کا جو کیس ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھجوا دیا ہے. پھر اس کے بعد PEC نے جو ہے سپریم کورٹ رجسٹرار کو بھی طلب کر دیا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں یہ آگے کیا معاملہ یہ بنے گا؟ دیکھیں, یہ پارلیمان اور عدلیہ کی لڑائی ہے. سپریم کورٹ نے بھی تو پارلیمان کی کاروائی مانگ لی ہے. سپریم کورٹ بھی تو پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کو جو ہے وہ ان کوشچن کر کے سٹے دے رہا ہے. تو پھر پارلیمان جوڈیشری کو ان کوشچن کر رہی ہے. اگر پارلیمان کی جو طاقتیں ہیں ان کو سپریم کورٹ نہیں مانے گا تو جو سپریم کورٹ کی طاقتیں ہیں ان کو پارلیمان نہیں مانے گی. یہ تو دونوں نے اکٹھے چلنے ہیں, اور اگر دونوں لڑیں گے تو ملک میں کوئی نظام تو نہیں چل سکے گا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کے پاس ہر قسم کی تحقیقات کا اختیار ہے, کرپشن کی تحقیقات کا بھی اختیار ہے. لیکن اگر عمر الطاف بندیال صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہی نہیں بلائیں گے اور کہیں گے کہ چلیں اگر مظاہر علی نقوی کے خلاف کوئی ریفرنس ہے تو میں اس پہ اجلاس ہی نہیں بلاتا, اور ریفرنس جو ہے وہ کھو کھاتے چلا جائے گا, تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو تحقیقات ہیں وہ پارلیمان کی منظوری سے ہو رہی ہیں, پھر اس کا کیا کریں گے؟ وہ اوپن ٹرائل میں چلی جائیں گی, اس کا مقدمہ یا ریفرنس دوبارہ فائل ہو جائے گا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مظاہر علی نقوی صاحب نے اپنے ریفرنس کو دبا کر اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کی ہیں. ان کے بیٹوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی جو وکالت کرتے ہیں. ان کے اثاثوں پر ان کے بیٹوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیا اثاثے اور کہاں سے آئے ہیں. لہذا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج پارلیمان نے ایک قدم اور باہر نکل کر کھیلا ہے. تو اس نے مظاہر علی نقوی کا کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیج دیا ہے. شہزاد اکبر صاحب نے جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات کرائی تھیں تو وہ پارلیمان کی منظوری سے تو نہیں ہوئی تھیں, وہ تو ڈائریکٹ باروں بار کرائی تھیں. تو یہ تو پارلیمان کی منظوری سے تحقیقات ہوں گی. اس پر کیا کہے گی عدلیہ کہ پارلیمان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی عمر الطاف بندیال صاحب کو اپنے ساتھی ججز کے ساتھ بیٹھ کے فل کورٹ بلانا چاہیے, تمام فیصلے فل کورٹ سے کرنے چاہیے, اور ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کے وہاں ریفرنسز کی سماعت کرنی چاہیے. ان کا یہ جو طریقہ ہے کہ میں نہ فل کورٹ بناؤں گا نہ میں کام ہوتا ہے جانا, اس طرح تو معاملات تو مزید کھینچا تانی کی جانب جائیں گے. عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان مزید اگر بندیال صاحب کا یہ خیال, اگر عمر الطاف بندیال صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے ثوابدیدی اختیارات سے کسی چیز کو بلڈوز کر لیں گے کہ یہ میرا اختیار ہے میں جو مرضی بینچ بناؤں, یہ میرا اختیار ہے کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلاؤں یا نہ بلاؤں, یہ میرا اختیار ہے کہ میں کسی جج کو کیس دوں یا نہیں دوں, تو پھر اختیارات کی کوئی حد ہوتی ہے. اختیارات کا غلط استعمال بھی تو جرم ہے نا. کیا اختیارات کا غلط استعمال, مس یوز آف پاور بھی تو ایک جرم ہے. اگر مس یوز آف پاور کو چیف جسٹس کرے گا تو وہ جرم نہیں ہوگا, اور اگر مس یوز آف پاور پرائم منسٹر کرے گا تو وہ جرم ہوگا. مس یوز آف پاور کوئی منسٹر کرے گا تو جرم ہے, مس یوز آف پاور ایک چیف جسٹس کرے گا تو جرم نہیں ہے. کوئی وہ مقدس گائے ہیں جو مس یوز آف پاور کی سزا ہے. اگر آپ کو کوئی آئین نے اختیارات دیے ہیں تو وہ اختیارات شفاف طریقے سے استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں, ایمانداری سے استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں. وہ اختیار آپ اپنے پولیٹیکل نیریٹو اور سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یک طرفہ طور پر نہیں استعمال کر سکتے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ بندیال صاحب لمحہ بلمحہ دھنستے جا رہے ہیں ایک دلدل میں, اور ان کو نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مزید دھنسنا بند کریں اور کوئی واپسی کا راستہ دیکھیں. واپسی میں سبکی ہے, واپسی کا سفر لینا ہوگا. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی اپڈیٹ سے آگاہ کیا. مزمل صاحب کے مطابق چیف جسٹس کو خاص طور پہ واپسی کا سفر جو ہے وہ اختیار کر لینا چاہیے, اور اپنی اختیارات اور آئین کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اسی میں ہی سب کی بھلائی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.